مانا میری آواز نہیں جائے گی، میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کر واپس پلٹ آئے گی۔ اب بھی موقع ہے ان اندھیروں کا، کرو کوئی علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی۔ خیر آئیے حضرات، وقت بہت ہی تنگ ہوا جا رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر آپ کو خطابت کے میدان میں لے کر کے چلوں، کیونکہ کافی دیر سے آپ حضرات شعراء کرام کو سماعت کر رہے ہیں۔ یقیناً آپ حضرات نے محبتوں سے نوازا ہے، کبھی نرمی کے ساتھ اور کبھی گرمی کے ساتھ۔ یہ تمام چیزیں تو صرف اس لیے میں کہہ دیتا ہوں، ورنہ آپ مجھ سے بڑے ہیں اور میری اوقات کہاں کہ میں آپ جیسوں کو ڈانٹ سکوں یا آپ سے کوئی بات کہہ سکوں۔ بس اس وجہ سے کیونکہ ماحول بنا کر کے دینا ہوتا ہے۔ شعراء کرام جو باہر سے تشریف لاتے ہیں، اسی کام کے لیے مجھے یہاں پر بٹھایا جاتا ہے، ایک ماحول بنا کر کے دینا مقصود ہوتا ہے، ورنہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کے سامنے اس طریقے کے جملے کسے جائیں، نہ میری یہ مجال ہے۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ نرم گفتگو کے ساتھ آپ سے بات چیت کرتا چلوں، مختصر وقت لیتے ہوئے مختصر بات کرتے ہوئے۔ زیادہ وقت میں بھی آپ کا نہیں لینا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ آپ میری باتوں سے اکتا جائے، ورنہ تو الحمدللہ اس فیض طیب کا فیض اس سینے کے اندر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اتنا بھرا ہوا ہے۔ پوری رات اگر آپ یہاں پر بیٹھے رہیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ہلنے نہیں پائیں گے۔ اگر آپ یہاں بیٹھنے کی ہمت رکھتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے اساتذہ کرام نے سینے کے اندر اتنا فیض بھر دیا ہے کہ آپ پوری رات بھی یہاں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ یہ مائک آپ کے سامنے اسی طریقے سے بحسن و خوبی چلتا ہوا نظر آئے گا۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی جو روش رہی ہے، آپ کا جو مقام، آپ کا جو وقار رہا ہے، جس طریقے سے آپ جلسے کو سنتے ہیں، میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا ہے، کیونکہ کافی عرصے سے آپ کے درمیان میں یہاں پر بیٹھ رہا ہوں کہ 3 بجے تک بھی اگر یہ جلسہ چلتا ہے تو ہمارے سامعین اور ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ حضرات، ہم سب کے بڑے یقیناً یہاں پر 3-4 بجے تک بھی بیٹھے رہتے تھے۔ لیکن اب نہ جانے کس طریقے کا ماحول بنا کر کے رکھ دیا ہے کہ جیسے ہی مقرر حضرات کرسی خطابت سے اٹھتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ وہ بھی روانہ ہونے لگتے ہیں کہ شاید اب یہاں مقرروں کی فہرست ختم ہو چکی ہے۔ الحمدللہ اتنے بہترین مقررین کا آپ کے اسٹیج کے لیے، آپ کی کرسی کے لیے انتخاب کیا گیا ہے۔ میرٹھ کی سرزمین سے ایک جم غفیر کی صورت میں آپ کے یہاں ایک قافلہ موجود ہے کہ اگر پورے دن نہیں بلکہ سال ہا سال آپ یہاں پر بیٹھے رہیں گے، قرآن و احادیث کی روشنی میں یقیناً وہ آپ کو سمجھاتے رہیں گے۔ آج کے ماحول کے حساب سے آج انٹرنیٹ وہی آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، میرٹھ کی سرزمین سے آپ کو جوڑنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں بھی کافی عرصے سے وہاں پر خدمت انجام دے رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ وہاں پر کیسے کیسے علماء اکرام موجود ہیں، وہاں سے کیسے کیسے شعراء نکل رہے ہیں، ایک سے خطیب وہاں پر موجود ہیں اور لوگ ان کو وہاں پر کس طریقے سے سنتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں وہاں پر میں دیکھتا ہوں اور میں محسوس کرتا ہوں کہ جلسہ ہاں میرٹھ کی سرزمین پہ سنا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ماحول بنا کر کے آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ اسی ماحول میں جلسے کو سنیں اور پتہ چلے کہ ہاں آپ بھی علماء سے محبت کرتے ہیں۔ خیر آج سیاسی دنیا میں آج چاروں طرف سے انٹرنیٹ کے ذریعے چاروں طرف سے یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ اسلام تنزلی کی طرف لے کر کے جاتا ہے، اسلام کے ذریعے سے ترقی نہیں ہو سکتی ہے، جو انسان اسلام کو اختیار کرے گا بس وہ تنزلی کی طرف ہوتا چلا جائے گا۔ آئیے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ صحابہ کے پاس کون سی چیز تھی اور صحابہ کے پاس ایسا کون سا جھنڈا تھا کہ جس کے زیر سایہ رہ کر صحابہ کرام نے ساری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے، جدھر بھی قدم بڑھایا ہے قدم بڑھاتے چلے گئے ہیں، جس میدان میں بھی نکلے ہیں تو میدانوں کے اندر یہ پکارتے ہوئے گئے ہیں کہ کمند چاند ستاروں پہ ڈال سکتا ہوں، کمند چاند ستاروں پہ ڈال سکتا ہوں اور سمندروں کو تہوں تک کنگھال سکتا ہوں، اور میرے وجود کو اینچوں سے ناپنے والوں میں محمد کا وہ غلام ہوں، پہاڑ کا جگر چیر کر بھی دریا نکال سکتا ہوں۔ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اسی جھنڈے کے نیچے رہ کر، اسلام کے جھنڈے کے نیچے رہ کر کس طریقے سے ترقی کی تھی۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے اور اسی بات کی یعنی سوچ و فکر کو بدلنے کے لیے کہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے ترقی کی ہے،
ہیں اور آج ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر یہ تمام چیزیں کھولی جا رہی ہیں۔ آج جو مسلمان نوجوان اپنی اسلامی شناخت کو چھپا رہا ہے وہ کس وجہ سے ان تمام چیزوں کا شکار ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام اس جھنڈے کے نیچے آئے ہیں تو کس طریقے سے انہوں نے قدم بڑھائے ہیں اور قدم بڑھاتے ہوئے میدانوں میں نکل کر کے انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ میدان جنگ میں ہوں ابھی گھر نہیں گیا، میدان جنگ میں ہوں ابھی گھر نہیں گیا، ہار تو گیا ہوں مگر مر نہیں گیا، ارے دشمن کے جیت جانے کا صدمہ نہیں مجھے، افسوس تو یہ ہے کہ میدان میں میرا سر نہیں گیا۔ آئیے ایسے ہی بے مثل خطیب میرٹھ کی سرزمین سے نکل کر کے آنے والے نامی اسم گرامی حضرت مفتی محمد اسلم صاحب سے گزارش کروں گا، حضرت والا کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہو کر اپنی قیمتی باتوں سے ہم تمام سامعین کو نوازیں گے، اس بات کو مدلل انداز میں سمجھا کر کے جائیں گے کہ اسلام ترقی کا سبب دیتا ہے، اسلام تنزلی کی طرف نہیں لے کر کے جاتا۔ صحابہ نے اگر ترقی کی ہے تو اسی اسلام کی بنیاد پر کی ہے۔ بس آپ سے اتنی گزارش ہے کہ سنبھل کر کے بیٹھ جاؤ حسن لیلا دیکھنے والوں، سنبھل کر کے بیٹھ جاؤ حسن لیلا دیکھنے والوں، تماشا خود نہ بن جانا تماشا دیکھنے والوں۔